صحابہ عرض کرنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ ایک فرشتہ تھا، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه اللیلہ۔ حضور نے فرمایا یہ ایک ایسا فرشتہ تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ جو جبریل امی بار بار زمین پر اترتے ہیں یہ وہ فرشتہ نہیں، بلکہ یہ ایک آج پہلی مرتبہ یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے، اور یہ ایک منفرد قسم کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج پہلی مرتبہ ان کو زمین پر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استاذن ربہ ان یسلم علیہ، اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی۔ پہلی اجازت یہ طلب کی یہ کہ وہ مجھے سلام کرے، وَيُبَشِّرَنِي، اور مجھے یہ بشارت دے۔ کون سی بشارت دے؟ حضور نے فرمایا بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وَأَنَّ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور نے فرمایا یہ فرشتہ پہلی مرتبہ زمین پر اترا ہے اور یہ ایک منفرد قسم کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ اعلان کون سا ہے؟ پہلے نمبر تو مجھے یہ سلام کرنے کے لیے آیا ہے اور مجھے یہ بشارت دینے کے لیے آیا ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور جنتی جوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اور اسی حدیث مبارکہ کو اگر الکامل کے الفاظ سے دیکھا جائے تو حضرت امام حسین نے جب میدان کربلا میں یہ حدیث مبارکہ بیان کی تو فرمانے لگے ان میرے بھائی میں اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں یہ بیان کرنے لگے ان رسول اللہ قال لی ولی اخی انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، میں اور میرے بھائی امام حسن یہ وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو۔ اور ایک مرتبہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذان ابناک ورثہما شیئا، یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ وراثت عطا کرو۔ دیکھیں حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مانگنے وہ آئے جن کو خود جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہو۔ اگر کوئی عام سوالی آ جائے تو اس وقت بھی یہ تو وہ کریم ہے کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور اگر مانگنے وہ آئے کہ جن کو خود جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہو پھر کتنی عطا ہوگی۔ عرض کرنے لگی ہذان ابناک ورثہما شیئا، یا رسول اللہ یہ آپ کے شہزادے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ وراثت عطا کرو۔ تو حضور نے فرمایا اما حسن فلہ ہیبتی وسودتی، میں نے امام حسن کو اپنی ہیبت اور دبدبے کی وراثت عطا کی، وسودتی اور میں نے انہیں اپنے سیادت کا حصہ عطا کیا، وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، اور میں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی سخاوت اور اپنی بہادری کا حصہ عطا کیا۔ تاریخ طبری میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں جانے لگے، آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مریدوں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتے تھے، کرسی کی لالچ میں گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بتایا ان ہؤلاء قد لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن واظہروا الفساد وعطلوا الحدود۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے مدینہ شریف چھوڑا، مکہ شریف گیا، پھر مکہ سے کربلا گیا۔ میرے کربلا جانے کا سبب کوئی مریدوں کی تعداد میں اضافہ کرنا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین سے بڑا کون پیر ہو سکتا ہے؟ وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے سب سے بڑے پیر تھے اور صحابہ کرام ان کے ہاتھ چومنے والے تھے۔ حضرت امام حسین فرمانے لگے میرے کربلا جانے کا اگر سبب ہے تو ان ہؤلاء، اس
یزیدی ٹولے نے یہ کام کیا، قد لازموا طاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر دیا، انہوں نے شیطان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، شیطان کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دیا ہے، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَانِ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ترک کر دیا، وَأَظْهَرُوا الْفَسَادِ، اور انہوں نے اس عرب کی سرزمین، جس عرب کی سرزمین کی محافظت اور امن قائم رکھنے کے لیے حضور نبی پاک علیہ السلام نے اپنا عرش سے مقدس لہو پیش کیا، اس زمین پر یہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں ایسی حالت میں حجرے میں نہیں بیٹھ سکتا، بلکہ میں نکلوں گا اور یزید کے ساتھ ٹکراؤں گا۔ حضرت امام حسین نے جب پوچھا گیا کہ ادھر اتنی بڑی فوج ہے اور لشکر ہے، یزید سے ٹکر لینے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، الا ترون الحق لا یعمل بہ والباطل لا یتناہی عنہ، لوگوں تم دیکھ نہیں رہے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، حق کو چھوڑا جا رہا ہے، ولا یتناہی عنہ، اور باطل کو نہیں چھوڑا جا رہا، باطل پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ ایسی حالت میں لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ تعالی، جب یہ حالت ہو تو مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات میں رغبت کرتا ہے، تو کربلا میں وہ فصل پکے گی اور جذبتوں اور حرارتوں کا وہ گلشن آباد ہوگا، اور کربلا سے یہ قیامت تک آواز آتی رہے گی کہ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، کٹ جائے سر تیرا چڑھ جائے سر تیرا کٹ کے نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ شاہ است حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ است حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، سرداد نداد